الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت حنیف اسلام ہی ہے۔ سوال کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا دین حنیف ہے، حنیف کے کیا معنی ہیں، اور کیا اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر کوئی قائم ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں دین حنیف کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اسی دین کے ساتھ متصف کرتے ہوئے کیا ہے، چنانچہ جو شخص ان آیات کو پڑھے تو بآسانی دین حنیف کا معنی سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے ہم ان تمام آیات کو اپنے اس جواب میں ذکر کریں گے تاکہ آیات کے سیاق سے قارئین کرام کو اس کا معنی سمجھنے میں آسانی ہو۔ چنانچہ سورۃ البقرہ میں فرمان باری تعالیٰ ہے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ آپ ان سے کہیے بات یوں نہیں، بلکہ جو شخص ملت ابراہیم دین حنیف پر ہوگا وہی ہدایت پائے گا، اور ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 135۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران میں فرمایا یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعده افلا تعقلون ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ اے اہل کتاب، تم کیوں ابراہیم کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی، حالانکہ تورات اور انجیل تو نازل ہی ان کے بعد ہوئی تھیں۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے؟ تم وہ لوگ ہو جو ان باتوں میں جھگڑا کر چکے ہو جن کا تمہیں کچھ علم تھا، مگر ایسی باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں کچھ علم ہی نہیں؟ ان کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی، بلکہ سب سے ہٹ کر اللہ ہی کا حکم ماننے والے تھے، اور وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 65 تا 68۔ سورہ آل عمران ہی میں ایک اور جگہ پر فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، لہٰذا تمہیں ابراہیم کے طریقہ کی پیروی کرنا چاہیے جو ہر باطل سے منہ موڑ کر اللہ ہی کے ہو گئے تھے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 95۔ سورہ نساء میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اور اس شخص سے کس کا دین بہتر ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہو، وہ نیکوکار بھی ہو اور یکسو ہو جانے والے ابراہیم کے طریقہ کی پیروی کر رہا ہو، اس ابراہیم کی جسے اللہ نے اپنا مخلص دوست بنا لیا تھا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 125۔ سورۃ الانعام میں فرمایا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ پھر جب سورج کو جگمگاتا ہوا دیکھا تو بولے یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اے میری قوم، جن سیاروں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے تو اپنا چہرہ یکسو ہو کر اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 78 تا 79۔ سورہ انعام ہی میں ایک اور جگہ پر فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے مجھے سیدھی راہ دکھا دی ہے، یہی وہ مستحکم دین ہے جو ابراہیم حنیف کا طرز زندگی تھا، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے
اور میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار بنتا ہوں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 161 تا 163۔ سورۃ النحل میں فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ بلا شبہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار اور یکسو رہنے والے تھے، وہ ہرگز مشرک نہ تھے، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے انہیں منتخب کر لیا اور سیدھی راہ دکھا دی، ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کی اور آخرت میں تو وہ یقیناً صالحین میں سے ہوں گے۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ یکسو رہنے والے ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو اور وہ مشرک نہ تھے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 121 تا 123۔ چنانچہ جو شخص مذکورہ آیات میں غور و فکر کرے تو اسے ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف کا معنی سمجھ آ جائے گا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، سب کچھ اللہ کے لیے فرما بردار، کفر و شرک سے بیزار اور غیر اللہ کی عبادت سے دستبردار ہونے کا نام ہے، اور یہی تمام انبیاء اکرام کا دین اور رسولوں کا عقیدہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء اکرام عقائد کے بارے میں متحد تھے اور صرف فقہی مسائل میں احکامات مختلف تھے۔ چنانچہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں حنیفاً کا مطلب ہے کہ ناپسندیدہ ادیان سے دور اور ابراہیم علیہ السلام کے دین حق کے قریب، اور حنیفاً ترکیب کے اعتبار سے حال ہونے کی بنا پر منسوب ہے، جیسا کہ زجاج نے بیان کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہم ایسی حالت میں ملت ابراہیم کی اتباع کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو حنیف اسی لیے کہا گیا کہ آپ دین الہی یعنی اسلام کی طرف مائل ہو گئے، اور حنف عربی زبان میں میلان کو کہتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے رجل حنفاء یا رجل احنف، یعنی وہ شخص جس کے دونوں قدم انگلیوں کی طرف سے ایک دوسرے کی طرف مڑے ہوئے ہوں۔ شاعرہ ام احنف بیان کرتی ہے واللہ لولا حنف برجلہ ما کان فی فتیانکم من مثلہ، یعنی اللہ کی قسم اگر اس کے پاؤں میں ٹیڑھ پن نہ ہوتا تو تمہارے بچوں میں اس جیسا کوئی نہیں تھا۔ اسی طرح ایک اور شاعر نے کہا اذا حول الظل العشی رأیتہ حنیفا وفی قرن الضحی یتنصر، مطلب یہ ہے کہ گرگٹ شام کے وقت قبلہ کی جانب منہ کرتا ہے، جبکہ صبح کے وقت مشرق کی طرف منہ رکھ کر عیسائی بن جاتا ہے، کیونکہ عیسائیوں کا قبلہ مشرق ہے۔ جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حنفن کا مطلب استقامت ہے، تو دین ابراہیم کو حنیف اس لیے کہا گیا کہ یہ دین مستقیم ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الجامع لاحکام القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 358، اور علامہ السعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں حنیف کا مطلب وہ شخص ہے جو صرف اللہ کی طرف متوجہ، غیر اللہ سے یکسر اجتناب، توحید پر کاربند، شرک سے بالکل بیزار ہو، ایسا شخص قابل اتباع ہوگا، جبکہ اس شخص کے منہج سے اختلاف کفر اور گمراہی شمار ہوگا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان صفحہ نمبر 67۔ اسی طرح علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ رقم تراز ہیں کہ حنیف سے مذہبی میلان مراد ہے، کیونکہ جو شخص چلتے ہوئے مائل ہو جائے تو عام طور پر راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ چنانچہ میلان کی یہ قسم ملت ابراہیمی کے لیے اچھی صفت ہے، کیونکہ جس وقت ملت ابراہیمی کا ظہور ہوا تو لوگ اندھیر نگری میں تھے، جبکہ ملت ابراہیم اس اندھیر نگری سے ہٹ کر تھی، اور اسی وجہ سے اسے حنیف کا لقب دیا گیا۔ پھر اغلبیت کی بنا پر حنیف بطور لقب برائے مدح سرائی کے استعمال ہونے لگا، اور یہ آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 135 اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ دین اسلام ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے التحریر والتنویر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 717۔ اسی طرح ابن عاشور رحمہ اللہ ایک اور جگہ پر کہتے ہیں فرمان باری تعالیٰ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، لیکن ابراہیم دیگر ادیان سے بیزار مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان الفاظ سے غیر اسلامی مذاہب کی نفی کے بعد استدراک مقصود ہے، تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی حالت اسلامی ضوابط کے دائرے میں رہے۔ اسی لیے حنیفن کا مطلب مسلم سے بیان کیا، کیونکہ آپ کی قوم حنیف کا معنی جانتی تھی اور اسلام پر ایمان نہیں لاتے تھے، تو انہیں بتلایا کہ اسلام ہی دین حنیف ہے،
اور وما کان من المشرکین کہہ کر ابراہیم علیہ السلام کی یہودیت، نصرانیت اور مشرکوں سے موافقت کی نفی کی اور یہ بتلایا کہ آپ صرف مسلمان تھے۔ چنانچہ اس سے آپ علیہ السلام کی اسلام کے ساتھ مکمل یکسانیت ثابت ہو گئی۔ اس سے پہلے سورۃ البقرہ میں متعدد مقامات پر گزر چکا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ انہیں مسلمان بنا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ مسلمان اور حنیف بن جائیں، اور جو اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں وہی ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ انہوں نے کہا یہودی یا عیسائی بن جاؤ، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ آپ کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیمی اپناؤ جو کہ دین حنیف ہے، اور ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ مذکورہ بالا پوری وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا شک و شبہ ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام ہی تھا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام عقیدہ توحید لے کر آئے اور اعلانیہ طور پر توحید کا اتنا پرچار کیا کہ غافل لوگوں تک شرک سرایت کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں چھوڑی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی شکل میں قبلہ تعمیر کیا جو کہ لوگوں کے لیے بنایا جانے والا سب سے پہلا گھر تھا۔ پھر اس کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے لوگوں پر اس کا حج فرض کیا اور یہ کہتے ہوئے کامل عبادت اللہ کے لیے خاص کرنے کا اعلان کیا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا۔ میں تمہارے بنائے ہوئے اللہ کے شریکوں سے نہیں ڈرتا، ہاں اگر اللہ کچھ چاہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 80۔ ابراہیم علیہ السلام نے قول و فعل اللہ کے لیے خالص کر دیے تھے، اسی لیے کہا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا۔ میں تمہارے شرکاء سے کیوں ڈروں حالانکہ تم نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں جن کے بارے میں کوئی برہان اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 81۔ اتنی بات پر ہی بس نہیں بلکہ پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت کے طلبگار رہے اور دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 128۔ اس کے بعد سورہ انبیاء کی آیت نمبر 58 کے مطابق اپنے ہاتھوں سے بتوں کو پاش پاش کیا اور یہ کہتے ہوئے صرف اللہ پر اپنا اعتماد ظاہر کیا کہ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ۔ اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی مجھے ہدایت بھی دے گا، وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاؤں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی مجھے موت دے کر دوبارہ زندہ کرے گا۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 78 تا 81۔ پھر وحدانیت الہی کے لیے دلائل کے ساتھ مناظرے کیے اور کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو بھی رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 258۔ انہی دلائل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر کیا اور فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ۔ یہ دلیل ہم نے ابراہیم کو اپنی قوم کے خلاف عطا کی تھی۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 83۔ کیونکہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 80 کے مطابق آپ کی قوم نے آپ سے مناظرہ کیا تھا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے التحریر والتنویر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 122 تا 123۔ اس بات کی تاکید کہ دین حنیف سے مراد اسلام ہی ہے دیگر آیات سے بھی ہوتی ہے جن میں تمام مسلمانوں کو توحید عبادت کا حکم دیا گیا ہے کہ شرک سے بیزار رہیں اور موحد بن کر زندگی گزاریں، جیسے کہ فرمان باری تعالیٰ میں ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے لوگو اگر میرے دین کے بارے میں تمہیں شک ہے تو میں ان کی عبادت نہ کروں گا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر رہے ہو، میں تو اسی اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں وفات دیتا ہے، اور مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ نیز یہ کہ آپ یکسو ہو کر اسی دین حنیف اسلام کی طرف اپنا رخ قائم رکھیے اور مشرکوں سے نہ ہو جائیے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مت پکاریے جو نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو تب یقیناً ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 104 تا 106۔ اسی طرح فرمان باری تعالیٰ ہے
फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फ़ित्रत अल्लाहि अल्लती फ़तर अन्नास अलैहा ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाहि ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलकिन्न अक्सर अन्नास ला यअलमून। लिहाजा ए नबी यकसू होकर अपना रुख दीन हनीफ पर मुर्तकिज़ कर दो, यही फ़ितरत इलाही है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया है। अल्लाह की इस खिलकत में कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता, यही दुरुस्त दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। सूरत रूम आयत नंबर 30। यही वजह थी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी बतला दिया कि उन्हें दीन हनीफ देकर भेजा गया है। चुनांचे सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे वाज़े यकसू दीन हनीफ के साथ भेजा गया है। इसे इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद हदीस नंबर 24334 में रिवायत किया है और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने अस्सहीहा हदीस नंबर 1829 में सही करार दिया है, जबकि मुस्नद अहमद के मुहक्किकीन ने इसे हसन करार दिया है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी बतलाया कि यही अल्लाह के यहाँ महबूब तरीन रास्ता है। चुनांचे इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, अल्लाह के यहाँ कौन सा दीन महबूब तरीन है? तो आपने फरमाया, वाज़े यकसू दीन हनीफ। इसे अहमद ने हदीस नंबर 2108 के तहत रिवायत किया है और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इसे अस्सहीहा हदीस नंबर 881 में सही करार दिया है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी सही में किताबुल ईमान के अंदर एक बाब कायम किया है, दीन बहुत आसान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब वाज़े यकसू दीन हनीफ है। दीन इब्राहीम के कुछ बाकी मांदा असरात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेसत से पहले अरब में पहुँच चुके थे और उस वक़्त अरब में बहुत कम लोग दीन इब्राहीम दीन हनीफ को अपनाए हुए थे। चुनांचे इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि ज़ैद बिन अमर बिन नुफ़ैल ने सच्चे दीन की तलाश में शाम की जानिब सफ़र शुरू किया और रास्ते में एक यहूदी आलिम से मिला और उसके दीन के मुतालिक दरियाफ़्त किया और कहा, मुझे आप अपने दीन के बारे में कुछ बतलाएं, शायद मैं तुम्हारे दीन में दाखिल हो जाऊं। तो यहूदी कहने लगा, हमारे दीन में उस वक़्त तक दाखिल नहीं हो सकते जब तक आप अपने हिस्से में आने वाला अल्लाह का गज़ब न ले लें। ज़ैद ने कहा, मैं अल्लाह के गज़ब ही से बचने के लिए निकला हूँ और मैं अल्लाह का गज़ब बिल्कुल भी नहीं ले सकता। मैं उसकी ताकत कहाँ रखता हूँ, मुझे आप किसी और की तरफ रहनुमाई करोगे? तो यहूदी ने कहा, इसके अलावा मुझे सिर्फ दीन हनीफ ही के बारे में इल्म है। ज़ैद ने कहा, ये दीन हनीफ क्या है? यहूदी ने जवाब दिया, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन है। वो यहूदी और ईसाई नहीं थे, वो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत किया करते थे। ये सुनकर ज़ैद उसके पास से चले गए और रास्ते में किसी ईसाई आलिम से मुलाकात हो गई और अपना मकसद बतलाया। तो ईसाई कहने लगा, हमारे दीन पर तुम उस वक़्त तक नहीं आ सकते जब तक तुम अपने हिस्से में आने वाले अल्लाह की लानत न ले लो। ज़ैद ने कहा, मैं अल्लाह की लानत ही से बचने के लिए तो भागा हूँ और मैं अल्लाह की लानत नहीं ले सकता और ना ही उसका गज़ब ले सकता हूँ। मुझ में इतनी सख्त कहाँ, क्या मुझे किसी और के बारे में रहनुमाई कर सकते हो? तो ईसाई ने कहा, इसके अलावा मुझे सिर्फ दीन हनीफ ही के बारे में इल्म है। ज़ैद ने कहा, ये दीन हनीफ क्या है? ईसाई ने जवाब दिया, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन है। वो यहूदी और ईसाई नहीं थे, वो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत किया करते थे। चुनांचे जब ज़ैद ने दोनों की बातों में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र सुना तो बाहर की जानिब चल पड़े। जब बाहर आए तो दोनों हाथ उठाकर कहने लगे, या अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर हूँ। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कहते हैं कि लईस ने कहा कि मुझे हिशाम ने बवास्ता अपने वालिद के अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में लिखा कि वो कहती हैं, मैंने ज़ैद बिन अमर बिन नुफ़ैल को काबा से अपनी पुश्त लगाए खड़ा हुआ देखा। वो कह रहे थे, कुरैशियो, मेरे अलावा तुम में से कोई भी दीन इब्राहीम पर नहीं। ज़ैद बिन अमर मौऊदा यानी वो नौज़ायदा लड़की जिसे जिंदा दरगोर कर दिया जाता था उसको भी बचा लेते थे। वो उस आदमी से जो अपनी लड़की को कत्ल करने का इरादा करता ये फरमाते कि इसे कत्ल न करो और मैं इसका खर्चा बर्दाश्त करूंगा, तो वो उसे परवरिश के लिए ले जाते। जब वो बड़ी हो जाती तो उसके बाप से कहते, अगर तुम चाहो तो मैं ये लड़की तुम्हारे हवाले कर दूं और तुम्हारी मंशा हो तो मैं ही इसकी परवरिश करता रहूँगा। इसे बुखारी हदीस नंबर 3828 ने रिवायत किया है। वल्लाहु तआला अअलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फतवा नंबर 128172। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।